دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ تیسرے پیر کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے تیسرے پیر کو یا غفارو کا یہ عمل صرف 19 بار پڑھ لیتا ہے، صرف 19 ٹائمز 19 بار یا غفارو کی یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین سے 900 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ رمضان المبارک کے تیسرے پیر کا سب سے خاص عمل ہے، اور جو شخص بھی صرف 19 بار یا غفارو کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، پورے سال کا رزق، پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کی خوشیاں اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ رمضان کے تیسرے پیر کا بہت ہی خاص عمل ہے، اور تیسرے پیر کا دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ کوئی عام پیر نہیں، یہ ماہ رمضان کے تیسرے پیر کا دن ہے، اور جو تسبیح، جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یا غفارو کا ہے۔ یا غفارو یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ اگر 900 کروڑ بھی رب سے مانگو تو وہ بھی مل جاتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے اور آپ کی 300 حاجتیں فوری قبول ہو جاتی ہیں۔ بس آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ کو صرف 19 بار یا غفارو کی یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے تیسرے پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، 300 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جتنا رزق رب سے مانگو گے، پورے سال کا رزق، مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، سب کچھ آپ کے نصیب اور تقدیر میں، حتیٰ کہ خوشیاں بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات، رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی کی زندگی سے، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کے تیسرے پیر کے دن کسی بھی وقت یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، میں تمام دیکھنے والوں کو اجازت دے رہا ہوں، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب رب العالمین کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں انسان بیج بوتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی کری جاتی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس بیج کی فصل کو کاٹا جاتا ہے، یعنی انعام کا وعدہ ہوتا ہے۔ اب جو بندہ انعام حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ رمضان المبارک کے تیسرے پیر کو یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے۔ اللہ پاک کی ذات کے نام یقین کریں بہت ہی خاص ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات اس طرح سے راضی ہوتی ہے، اس طرح سے آپ کو انعامات سے نوازتی ہے کہ آپ کے پورے سال رشتہ دار جو ہیں وہ حیران ہو کر دیکھیں گے۔ اگر تو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ رمضان المبارک کے تیسرے پیر کو یہ وظیفہ، جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس طرح سے پڑھ لیں، کیونکہ جب آپ لوگ اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتے ہیں تو پھر اس میں اثر پہلے سے بہت زیادہ ہونے لگتا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ آ جائے، تیسرے پیر کا دن آ جائے، تو آپ لوگ یہ عمل، یہ تسبیح پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات میں آسانیاں ہونے لگ جائیں گی، آپ کے گھر میں امن اور سلامتی آئے گی، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ چاہیں تو اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء
किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। इस अमल को हम लोग छोड़ नहीं सकते, इस वजीफे को हम लोग फरामोश नहीं कर सकते। इसलिए ये अमल, ये तजब्बी जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रमजानुल मुबारक की 19 तारीख और तीसरे पीर का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिद की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना, इस वजीफे को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समात कर लें, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाएं, बावज़ू हो जाएं। ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से होगा क्या, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जब हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो अल्लाह वालों खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी। और देखें नबी पाक का तरीका क्या था, वो अस्तगफार किस तरीके से करते थे। एक हदीस में आया, आप 70 बार, कमो बेश 70 बार आप अस्तगफार करते थे। सही तरीका जो है वो सुन ले। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया। इस तरीके से देखें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए। आंखों को बंद करें और अपने गुनाहों को सोचें और फिर अस्तगफार करना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी आंखों से आंसू भी निकल आएंगे और आपका जिस्म कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको झुनझुनाहट आ जाएगी, झुरझुरी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, रब की रहमत नाजिल हो गई, अल्लाह पाक ने बख्शिश का इरादा कर लिया। और जब इरादा रब फरमा देता है ना तो आगे की जिंदगी भी आसान हो जाती है। और अल्लाह वालों, ये दिन साल में एक बार आता है, तो लिहाजा लाजमी
آپ لوگوں نے یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے، پہلے استغفار کریں۔ استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینہ، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں آپ جانتے ہیں جیسا کہ ہر بندے کا مسئلہ، ہر بندے کے مسائل اور ہر بندے کے لیے معاملات بہت الگ ہیں، کیونکہ کوئی ہے جو بیمار ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے شفا ہو جائے، کوئی ایسا ہے جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ایسا جس کا کاروبار چل ہی نہیں رہا، بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی کاروبار جو ہے وہ عروج پہ نہیں جا رہا، فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا، تو وہ بھی اس تثبیت عمل کو پڑھ لیں۔ بہت سے ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو کہ مقروض ہو گئے ہیں، قرض دار ہو گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح، یہ عمل سب سے زیادہ تیر بر ہدف ہے۔ اللہ والوں یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ دنیا کی سب سے تیز ترین اور سب سے نایاب تسبیح ہے۔ تو لہٰذا آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ اور تیسرے پیر کو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ آج اس عمل کو لازمی پڑھیں، آج اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑیے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے
آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔
آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں، یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ اب اللہ والوں، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غفارو یا غفورو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر ایک بار ہو گیا۔ یا غفارو یا غفورو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر 2 بار ہو گیا۔ یا غفارو یا غفورو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غفارو یا غفورو کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غفارو یا غفورو کو صرف 19 بار 19 ٹائمز 19 بار پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کی 19 تاریخ کو صرف 19 بار یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے، جیسے چینی چاول کچھ بھی رکھا ہے، تو اس پہ دم کر کے پھونک مار کے اس کو آپ جو ہے وہ صدقہ کر دیں، جو ہے وہ پرندوں وغیرہ کو ڈال دیں، تو اس طریقے سے یہ صدقہ آپ لوگوں کا بہترین انداز میں ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، دعا ایک اچھے انداز میں، ایک جامع انداز میں اور رٹی رٹائی دعا، خدا کا واسطہ مت مانگنا۔ ہم لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ کہ رٹی رٹائی دعائیں، ہمیں نہ معنی پتہ ہوتے ہیں نہ مطلب پتہ ہوتے ہیں، اور ہم لوگ بس اللہ رب العالمین یہ عطا فرما دے، مطلب کہ معنی ہی نہیں پتہ کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس تیز تیز پڑھتے رہتے ہیں۔ رٹی رٹائی دعائیں مت مانگو اللہ والوں۔ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ جب تک کہ آپ لوگ ادب کے دائرے کو اختیار کرتے ہوئے دعاؤں کو نہیں کریں گے تو اللہ والوں رب العالمین راضی کیسے ہوگا؟ آپ مجھے یہ بات بتاؤ۔ رب راضی تبھی ہوتا ہے جب ادب کے پورے تقاضوں کو اختیار کرتے ہوئے ہم لوگ اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں، اور پھر دیکھیں رب العالمین کیسا راضی ہوتا ہے۔ تو دوستو، رب کو راضی کرنے والا دنیا کا تیز ترین وظیفہ آپ کو بتایا ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اللہ والوں لازمی دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، اور انشاءاللہ یہ ماہ رمضان کا جو 19 تاریخ کا یہ دن ہے، یہ روزہ ہے 19واں، اللہ والوں یہ آپ کے لیے بہت خاص ہو جائے گا، تیسرے پیر کا دن، اور یہ خدا کا واسطہ اللہ والوں 18 دن گزر چکے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، رب کو راضی کر لو۔ چینل پر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔